السلام علیکم، ویلکم ٹو دا اسکل ڈیولپر چینل۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج میں آپ کو شرک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کیا ہے۔ شرک وہ گناہ عظیم ہے جو ظلم عظیم ہے، جس کی معافی نہیں۔ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو وہ شرک معاف نہ کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اس شرک سے بچانے کے لیے اللہ نے ہر دور میں نبی رسول بھیجے ہیں اور جگہ جگہ قرآن آیت میں شرک کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ واحد اللہ کی عبادت کرے اور اس کا ذات صفات اور اعمال میں شرک نہ کرے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ معبود نہ بناؤ۔ شرک دراصل اسی کا نام ہے کہ اللہ کی بھی پرستش کی جائے اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی مشکل کشا سمجھا جائے اور ان کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے، یا یہ سمجھا جائے کہ وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، جیسے ملائکہ ہو، جنات ہوں، جیسے کچھ بزرگ اولیاء معین الدین چشتی ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہیں، اور کچھ اوروں سے دعا کی جا رہی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو یا پیر ہو، ان سے دعا کی جا رہی ہے، اوروں کی بھی پرستش ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے۔ اللہ سے بھی دعا کی جا رہی ہے اور دوسروں سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، اور یہ سوچنا کہ ان کے نگاہ کرم سے کام ہو سکتے ہیں، جسے یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا لو کہ جھونک دیے جاؤ گے، گرا دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جس میں شرک کا ذکر ہے۔ شرک کی اقسام، حقیقت شرک کا تعلق ہے۔ سورہ لقمان میں آتا ہے، جب اپنے بیٹے کے لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ تو شرک دو صورتوں میں ہوتا ہے، اللہ کے مقام اعلیٰ سے ہٹا کر انسانوں کی صف میں لایا جائے، یہ ظلم عظیم ہے، عظیم ظلم ہے، یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جائے، دونوں صورت میں ظلم عظیم ہے۔ تو اس کے شرک کی اقسام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء نے مختلف بیان کی ہے، شرک فی عقیدہ، عقائد میں شرک، شرک فی عمل، شرک جلی مطلب کھلم کھلا شرک، شرک خفی جو کہ چھپا ہوا ہے مگر اس پر کوئی مفتی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تو اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کیا جائے، بخش دے گا جو اس سے کم تر ہے جس کو چاہے گا، مگر یہ اوپن لائسنس نہیں ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارا دین جو ہے دین توحید ہے، اس کی ضد ہے شرک۔ شرک اگر خود کرے گا تو نیکی، ہدایت، خیر کوئی صورت ہو، نظریہ خیال، نظریہ عقیدہ ہو، وہ تو اس کی جو ہے شاخیں ہیں، اور گناہ، گمراہی خیال عقیدہ کی ہو، اس کی شاخیں شرک ہے۔ شرک فی ذات معنی اللہ کی ذات میں شرک۔ الحمدللہ اس میں ہمارے عوام جو ہے پاکستانی عوام ملوث نہیں ہے۔ یہاں پہ یہودی اور عیسائی اس میں ملوث ہوئے ہیں، عزیر علیہ السلام کو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنایا انہوں نے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال میں شرک ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا۔ ہم شرک کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہیں، جیسے کہ سورہ زمر میں آتا ہے آیت نمبر 3 میں، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی ہو جائے، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔
تو یہ آیتیں نازل کر کے ان لوگوں کے لیے بہترین جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں، صرف ہم جو ہے جو قبروں میں، درگاہوں، مزاروں میں دفن ہیں اولیاء کرام، جیسے عبداللہ شاغی ہے، شاہ غازی ہے، معین الدین چشتی ہیں، تو جو ہے ان کو ہم پکارتے ہیں صرف، تو ان کو پکارنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن آیت ڈال کے دے کے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ بھی شرک ہے۔ ایک اور بہترین آیت کے طور پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہتے ہو وہ یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اسے چھین نہیں سکتے، بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں واضح طور پر بیان کیا کہ لوگ جو درگاہ مزاروں پہ جا کر پکارتے ہیں، کیونکہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے واضح کر دیا کہ شرک کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم 52 میں آتا ہے، جب کہ اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، کہ میں نے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم اور تمہارے باپ دادا ابھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے، کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، میں تو اس بات کا گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے تو ایک چال چلوں گا۔ تو اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاتھ سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں گے، کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کو کس نے یہ کیا، ایسا شخص تو یقیناً ظالموں سے ہے۔ اور بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا تھا، سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں، کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو اس کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو کر کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو، پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے، یہ تو تجھے معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے سوا ان کی بات کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، تف ہے جو تم ان کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں ذرا سی عقل نہیں؟ تو سیم اسی طرح جو مزاروں پر اولیاء دفن ہیں وہ تو ہڈی ہو چکے ہیں، تو وہ کیا سفارش کریں گے اللہ سے ان کے کام کرانے کے لیے؟ یہ شیطان کا خوبصورت جال ہے۔